صاحب صدر پروفیسر سحر انصاری صاحب، مہمان خصوصی تاجدار عادل صاحب، جناب ڈاکٹر فہیم شناز صاحب، اختر سیدی صاحب، نسیم شیخ صاحب، سرپرست اعلیٰ حلقہ ارباب تخلیق طارق جمیل بھائی، اور جنرل سیکرٹری ارباب تخلیق حامد خان صاحب، اور حلقہ ارباب تخلیق کے تمام ساتھیوں، میری فیملی کے تمام افراد، میرا کنبہ، میرے احباب ادبی دنیا کے دوستوں اور میرے ذاتی قلبی دوستوں کو میرا سلام۔ آج کی تقریب میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، طارق بھائی سارا کمال ان کا ہے، میں تو صرف دلہا بن کے آگے ہوں یہاں پہ، دوسری دفعہ، خواہش تو تیسری کی بھی تھی۔ تو وہ میں نے ایک دفعہ اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ اجازت تو دینے کی کوئی مذہبی روایت نہیں ہے یا حکم نہیں ہے، تو تم کہو تو تمہارے ساتھ کے لیے کسی کو لے آیا جائے۔ تو کہنے اجازت ہے لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہنے بچوں کی قسم کھائیے کہ آپ پوری کریں گے۔ میں نے سوچا کیا مانگ لیں گے، وہی دنیاوی چیزیں۔ میں نے کہا اچھا بچوں کی قسم مان لوں گا، شرط کیا ہے؟ کہنے بارات جو ہے، میں خوش ہو گیا بارات کا لفظ سن کے۔ بارات آپ کی لاش کے اوپر سے جائے گی۔ اس وقت میں نے ایک شعر کہا تھا کہ تم سے مل کر سکون ملتا ہے، بے دھیانی میں کہہ دیا ہوگا۔ یہ تقریب میرے لیے اس لیے بہت اہم ہے جب میں امام یا ریمیڈیل میں پائے جاؤں گا صبح کہ جس مجموعے کے حوالے سے ہم آج موجود ہیں، اس کی تحریک، اس کے لیے بہت زیادہ جو میرے پیچھے فورس رہی وہ طارق بھائی کی رہی۔ میں بہت اس معاملے میں سسترو واقع ہوا، لیکن جب انہوں نے یہ تحریک دی تو سب سے پہلے جس دوست کو میں نے اس کے لیے زحمت دی کہ بھائی یہ کچھ لکھا وکھا ہے مرتب کر لو، وہ بھی یہاں موجود ہیں، ان کو بھی اس کا کریڈٹ نہ دینا زیادتی ہے۔ میم سعد احمد نے بنیادی کام کیا اس کے اوپر، اور اس کو پھر پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے بہت کام کیا۔ میم سعد احمد کے بعد نسیم شیخ صاحب نے، اور ان دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو اس شکل میں لانے میں اپنی بھرپور معاونت اور فنکارانہ صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ اس محفل میں میرے بڑے بھائی بھی موجود ہیں، میرے باپ کی جگہ ہیں، لیکن ان کا پتہ نہیں میں کیا کہوں، جرم کہوں یا ان کے حصے میں یہ ہے کہ شاعری کا مرض مجھے ان سے لگا۔ یہ شاعری کرتے تھے، ان کا کتب خانہ تھا، اس سے ہم مستفیض ہوتے تھے، اور انیشلی ابتدائی طور پر کچھ اصلاح کا سلسلہ بھی رہا، اور پھر اس شاعری کو بہت خاموشی سے لے کے چلتے رہے۔ کچھ دوستوں کو سناتا رہا ٹوٹی پھوٹی شاعری۔ بھائی جان میرے لیے باپ کی جگہ ہیں، اور میں چاہ رہا تھا کہ کچھ بات کریں لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ اس محفل میں میرا چھوٹا بھائی بھی موجود ہے۔ میری بیگم کا تذکرہ میں کر چکا ہوں کیونکہ وہ ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے کرنا تذکرہ۔ میری بیٹیاں ہیں، میری بھابیاں ہیں، میرے وہ احباب ہیں جو میرے ان تمام ادوار کے ساتھی ہیں جو اچھے بھی تھے اور بہت سخت بھی تھے۔ میں اگر اپنی ذاتی زندگی کے حساب سے بات کروں تو میرے بچپن کا دوست الیاس بھٹی یہاں موجود ہے، پھر میرے مربی مہربان ڈاکٹر جبیر اختر، ڈاکٹر جمال رضا، پروفیسر سلیم اللہ صاحب اور ڈاکٹر شفقت مرزا موجود ہیں۔ لیکن مجھے اس ادبی دنیا میں دھکیلنے کا جو سرا ہے نا، جو صحرا جو ہے، وہ صرف ایک شخص کے نام پہ دوبارہ سے تقریباً مڈ 80s میں ادبی دنیا سے کنارہ کش ہو گیا تھا، اور تقریباً 2015 میں وہ میرے مربی مہربان میرے گھر آئے، تو میں نے انہیں بلایا تھا اپنے گھر۔ میں کہا بھائی کچھ وقت بچ رہا ہے اور کچھ تشنگی ہے، کچھ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے چند ایک آئیڈیاز دیے مجھے۔ بات کرتے کرتے پھر ایک دن ایک محفل کے بعد وہ کہنے لگے، ایک ملاقات کے بعد، کہ میں نے آپ کو ایک گروپ میں ڈالا ہے، آپ کو مزہ آئے گا۔
تو پہلا گروپ جو تھا وہ بزم شعر و سخن تھا، اور اس کا سارا صحرا پروفیسر سہیل اختر کے نام جاتا ہے، جنہوں نے مجھے دوبارہ اس دنیا کی طرف دھکیلا۔ جو بات سچ ہے وہ ضرور پہنچانی چاہیے۔ بزم شعر و سخن میں داخلے کے 1 مہینے بعد میں نے اس گروپ کو چھوڑ دیا کسی ایک وجہ سے، تو مجھے ایک فون آتا ہے۔ وہ فون اتنا دلاویز اور اتنا کہیں کہ کنونسنگ تھا کہ میں دوبارہ شامل ہو گیا۔ فون تھا سرفراز عالم بھائی کا، جو اس وقت جنرل سیکرٹری تھے بزم شعر و سخن کے۔ ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی اس وقت تک۔ اس کا دوبارہ میں گروپ میں شامل ہوا، اور کرتے کرتے طارق جمیل بھائی سے میری پہلی ملاقات اردو اکیڈمی میں ہوئی، جہاں پہ اردو کو سرکاری زبان بنانے کے حوالے سے مذاکرات، اور چند منٹ کی ملاقات تھی۔ وہاں سے سفر شروع ہوا، اور اتفاق دیکھیے کہ اس پورے گروپ میں ٹوٹی پھوٹی شاعری میں کرتا تھا، ان لوگوں نے مجھے پکا شاعر بنا دیا، اور آج یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ ادبی دنیا کے دوستوں نے بہت محبت دی، میں تمام کا مقروض ہوں۔ میں کس کس کا نام لوں؟ ابتدائی طور پہ جن لوگوں سے ملاقات ہوئی، اس میں فیروز ناطق خسرو بھائی، جنہیں میں اپنے استاد کا درجہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد احمد سعید بھائی، فیاض علی فیاض بھائی، آصف رضا بھائی، ان لوگوں سے میری بہت زیادہ قربت رہی، بہت زیادہ بیٹھنا اٹھنا رہا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ تو پھر شائق صاحب جیسے لوگ آ گئے، ان جیسے بھائیوں نے، ان سے میری شائق صاحب سے میری مسجد کی دوستی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ شاعری کرتے ہیں، ہم ایک ہی مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہاں سے پھر سلسلہ چلتے چلتے پھر شاعری کی دنیا میں دیکھا۔ پھر ایک اور میرے دوست بیٹھے ہیں جو تقریباً 45 سال سے میرے دوست ہیں، اور شعبہ ادویات سے ہی ہیں، وہ بھی آج بہت ہمت کر کے محبت کر کے آئے۔ طارق، ان کا نام ہے طارق فریدی، یہ آنکھوں کے امراض کے ماہر ہیں، تو یہ بھی موجود ہیں یہاں پہ۔ اور ان سے بھی زیادہ قریبی دوست جو میرے رہے، جن سے میرا 2 کمپنیوں میں ساتھ رہا، ندیم احمد موجود ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آئے ہیں۔ میں اب تمام کا شکر گزار ہوں، کسی کا نام رہ گیا ہو تو وہ جان بوجھ کے نہیں ہوگا، آپ سب میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ نسیم، وہ کہہ دیا نا، سکون ملتا ہے، آپ کو لاش کا پتہ چلے گا پھر تو۔ میں مجبی کا بہت شکر گزار ہوں، ریحانہ آپا کا بہت شکر گزار ہوں، یہ سب سے پہلے آئیں۔ پھر ایک اور مرد کا نام نسیم ہے، اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ وقار بھائی، طبیعت کی ناسازی کے باوجود، مجھے پتہ ہے کہ آج مختار بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور انہوں نے کہا میں کوشش کروں گا، مہجبی نے بھی کہا تھا، دونوں اس کے باوجود آئے۔ میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے، اور میری بھتیجیاں، بھانجیاں، میری بیٹیاں سب بیٹھی ہوئی ہیں، بھاوجیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے حفظ و امان میں رکھے کہ آج کی تقریب ان کے سمجھ میں آ جائے، اور اس کو ان کے معیار پہ پورا اترے۔ 3 بھابیاں میری ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ ان میں سے بھی ایک پکی شاعر ہیں، تو ان کی تقریب میں لاہور نہیں جا سکا تھا، کراچی میں تقریب کریں گی تو ضرور انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا اس میں۔ بہت وقت میں نے لے لیا۔ سب سے پہلے میں وہ نظم سناتا ہوں جو اس کتاب کا عنوان ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں نے خلیل جبران کو بہت پڑھتا تھا، تو انہوں نے کہیں لکھا کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اسے آزاد کر دو، تمہارا ہے تو لوٹ آئے گا وگرنہ نہیں۔ تو نظم ہوئی یہ کہ جسے تم پیار کرتے ہو اسے آزاد کر دینا۔ چند بند میں اس پہ سنا دیتا ہوں۔ گل و لالا سے جھولی یار کیے یار بھر دینا، سرے مشگاں سجا رکھنا، نگاہوں میں بسا لینا، کبھی شکوہ نہیں کرنا، کبھی الزام مت دینا، کوئی دھوکہ نہیں دینا، کوئی دشنام مت لینا، جو تم سے روٹ جائے تو بہت خوشیاں اسے دینا، اسے بس چاہتے رہنا، کوئی پیمان مت لینا، میری باتیں رقم یوں ہی میرے ہمزاد کر دینا، جسے تم پیار کرتے ہو اسے آزاد کر دینا۔ محبت جذب ہے، جذبہ ہے، ایک ایمانداری ہے، محبت رنگ ہے، خوشبو گلوں کی آبیاری ہے، محبت ریت ہے، رسموں کی ماری دنیا داری ہے، محبت جھونپڑی میں بوڑھی ہوتی ایک کنواری ہے، محبت جھونپڑی میں بوڑھی ہوتی ایک کنواری ہے، محبت رات کا شعلہ
सहर की बेकरारी है, मोहब्बत इश्क के कूचे को जाती एक सवारी है, बहुत करना तो बस इतना कि दिल आबाद कर लेना, जिसे तुम प्यार करते हो उसे आज़ाद कर देना। आधा ये दुनिया एक जंगल है, यहाँ हैवान बसते हैं। ये दुनिया एक जंगल है, यहाँ हैवान बसते हैं। दिलों में बुग़्ज़ रखने वाले सब इंसान बसते हैं। दिलों में बुग़्ज़ रखने वाले सब इंसान बसते हैं। कहीं पर कच्ची बस्ती में बहुत अरमान बसते हैं। कहीं पर कच्ची बस्ती में बहुत अरमान बसते हैं। बुलंदो बाला महलों में मकी वीरान बसते हैं। और यहाँ मीज़ान के मालिक कई शैतान बसते हैं। यहाँ मीज़ान के मालिक कई शैतान बसते हैं। ये दुनिया एक जंगल है, यहाँ हैवान बसते हैं। दिलों में बुग़्ज़ रखने वाले सब इंसान बसते हैं। कहीं पर कच्ची बस्ती में बहुत अरमान बसते हैं। बुलंदो बाला महलों में मकी वीरान बसते हैं। यहाँ मीज़ान के मालिक कई शैतान बसते हैं। यही फाकों के मारे अनगिनत दहकान बसते हैं। दिलों में पलने वाले शर को बस बर्बाद कर देना, जिसे तुम प्यार करते हो उसे आज़ाद कर देना। और इसी नज़्म का आखिरी एक बंद सुनाऊंगा कि तेरी फ़िक्र सुखन काफ़ी नहीं लफ्ज़ों के सौदागर, तेरी फ़िक्र सुखन काफ़ी नहीं लफ्ज़ों के सौदागर, अकेले क्यों भटकता है कभी खुद से भी मिलाकर, अकेले क्यों भटकता है कभी खुद से भी मिलाकर, किताबे ज़िंदगी को एक नया उन्वान दे जाकर, तेरी हस्ती में डूबे हैं कई मीना कई सागर। किताबे ज़िंदगी को एक नया उन्वान दे जाकर, तेरी हस्ती में डूबे हैं कई मीना कई सागर। तो बस इकरार कर ले इस अना के बुत को ठुकरा कर, तशफ़ी कर ले अपनी बात दिल की उसको बतला कर, उसे कहना कि जब मुश्किल पड़े तो याद कर लेना, जिसे तुम प्यार करते हो उसे आज़ाद कर देना। एक और नज़्म जो अभी कुछ दोस्तों ने इस बारे में लिखा कि बहुत सी मीडियाज़ पे मुख्तलिफ़ नामों से गर्दिश कर रही है, तो इसलिए इस ऐवान इस तमाम महफ़िल में सनद के तौर पे पेश कर रहा हूँ। किताब में भी मौजूद है इसका। ये मैंने बज़्म शेर सुखन की पहचान के तौर पे नज़्म लिखी थी। उन्वान है चलो कुछ काम कर जाएं, न जाने कौन से लम्हे में हम सब खाक हो जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं, कोई रास्ता सुझा जाएं, कोई बस्ता थमा जाएं, किसी की रहनुमाई और किसी का घर बना जाएं। कहीं फ़िक्री ज़रूरत है, कहीं अमली ज़रूरत है, नई फ़िक्रें जगा जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं। और अभी भी वक्त है यारो, अभी कुछ वक्त है यारो, इल्म फ़न के हर कारो, जो सीखा है सिखा जाओ, जो देखा है दिखा जाओ, रसाई सोच की अपनी गली कूचों में फैलाओ, फ़रोग़ नस्ल की खातिर ज़रा सा वक्त दे जाओ, कोई तब्दीली ले आएँ, चलो कुछ काम कर जाएं। उसका आखिरी बंद है कि मनो सलवा ना आएगा ज़माना नोच खाएगा, मनो सलवा ना आएगा ज़माना नोच खाएगा, खुदी को जो जगाएगा वही तो आगे आएगा, खुदी को जो जगाएगा वही मंजिल को पाएगा, फ़कत बातों से तब्दीली कोई भी ला ना पाएगा, तुम ही उम्मीद अव्वल हो, तुम ही से रंग आएगा, सबक आमोज हो जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं, बस एक गज़ल और पेश करके साहिब सदर की इजाज़त से, कि आज तक कौन जान पाया है, आज तक कौन जान पाया है, ज़िंदगी धूप है कि साया है, आज तक कौन जान पाया है, ज़िंदगी धूप है कि साया है, बाल नोचे तो लफ्ज़ घबराए, बाल नोचे तो लफ्ज़ घबराए, एक जुमला वजूद पाया है, बाल नोचे तो लफ्ज़ घबराए, एक जुमला वजूद पाया है, बस ज़रा सुर बदल दिए वरना, बस ज़रा सुर बदल दिए वरना, गीत तो वही गुनगुनाया है, गीत तो वही गुनगुनाया है, और कोई अक्सर बदल नहीं सकता, मौसमों ने यही सिखाया है।
کوئی اکثر بدل نہیں سکتا، موسموں نے یہی سکھایا ہے، اور میری نظروں میں وہ محبت ہے جس نے تکمیل دی ملایا ہے، میری نظروں میں وہ محبت ہے جس نے تکمیل دی ملایا ہے، اور ایک تصویر چھوڑ کر میں نے سارا البم ابھی جلایا ہے، ایک تصویر چھوڑ کر میں نے، ایک تصویر آپ ہی کی تھی، ایک تصویر چھوڑ کر میں نے سارا البم ابھی جلایا ہے، اور وقت کے ساتھ ہم بھی بدلے ہیں، وقت کے ساتھ ہم بھی بدلے ہیں، ایک نیا ضابطہ بنایا ہے، اور تاک راتوں میں ڈھونڈتا ہے ابھی، تاک راتوں میں ڈھونڈتا ہے ابھی، جفت راتوں میں جو گنوایا ہے، تاک راتوں میں ڈھونڈتا ہے ابھی، جفت راتوں میں جو گنوایا ہے، اور صورت سنگ میر جی تم نے ٹوٹ کر آشیاں بنایا ہے، ایک تصویر چھوڑ کر میں نے سارا البم ابھی جلایا ہے۔ بہت جزاک اللہ۔ پگلی میں نے انتخاب کیا نہیں تھا، انہوں نے کہ مل جائے تو سنا دیتا ہوں۔ پر اپنی تعظیم کر رہا ہوں میں، خود کو تسلیم کر رہا ہوں میں، اپنی تعظیم کر رہا ہوں میں، خود کو تسلیم کر رہا ہوں میں، اور سر جھکا کر حضور میں تیرے نقش تکریم کر رہا ہوں میں، سر جھکا کر حضور میں تیرے نقش تکریم کر رہا ہوں میں، اور کچھ کتابیں نئی خریدی ہیں، کچھ کتابیں نئی خریدی ہیں، اپنی تعلیم کر رہا ہوں میں، کچھ کتابیں نئی خریدی ہیں، اپنی تعلیم کر رہا ہوں میں، اور وقت اور بخت ساتھ ہیں اپنے، وقت اور بخت ساتھ ہیں اپنے، صرف ترمیم کر رہا ہوں میں، وقت اور بخت ساتھ ہیں اپنے، صرف ترمیم کر رہا ہوں میں۔ ایک غزل جو میرے دل سے بہت قریب ہے، اور اس میں ایک دعا ہے جس میں میں چاہوں گا کہ آپ بھی شامل ہوں۔ مطلب ہے کہ میرا اندر مجھے سنائی دے، میرا اندر مجھے سنائی دے، اے خدا اتنی پارسائی دے، میرا اندر مجھے سنائی دے، اے خدا اتنی پارسائی دے، اور دل منافق ہے اس نے بھٹکایا، دل منافق ہے اس نے بھٹکایا، راستہ کس طرح سجھائی دے، راستہ کس طرح سجھائی دے، اور وہ بہت دیر تک جو آ ٹھہرے، وہ بہت دیر تک جو آ ٹھہرے، اس کو سوغات ہم نوائی دے، اور جتنی مدت میں پاک رہتا ہوں، جتنی مدت میں پاک رہتا ہوں، اتنی مدت کی آشنائی دے، میں سماعت کو کھو بھی سکتا ہوں، میری بیٹی کو گھر سنائی دے، میں سماعت کو کھو بھی سکتا ہوں، میری بیٹی کو گھر سنائی دے، اور میری بینائیوں کی اچھائی میری اولاد کو دکھائی دے، میری بینائیوں کی اچھائی میری اولاد کو دکھائی دے، اور ظلمتوں سے بھرے زمانے میں کوئی قاسم کو بھی دہائی دے، ظلمتوں سے بھرے زمانے میں کوئی قاسم کو بھی دہائی دے، اور قوم نے کشتیاں جلائی ہیں، کاش خالد ہمیں دکھائی دے، قوم نے کشتیاں جلائی ہیں، کاش خالد ہمیں دکھائی دے، میرا اندر مجھے سنائی دے، اے خدا اتنی پارزائی دے۔ مطلب بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا، بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا، کہ جیون کی کہانی کو، بیان و بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے، کہاں سے بھول جانا ہے، کہ جیون کی کہانی کو، بیان و بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے، کہاں سے بھول جانا ہے، کسے کتنا بتانا ہے، کس سے کتنا چھپانا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ حرف تنافر ہے سر بھائی، اور اس لیے کسی کا دعویٰ اس پہ یوں نہیں بنتا کہ اس میں حرف تنافر ہے، لیکن دوستوں کے مشورے سے کتاب میں اس کو میں نے کہا کہاں کتنا بتانا ہے، کہاں کتنا چھپانا ہے، اور کہاں آواز دینی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے،
کہاں رو رو کے ہنسنا ہے، کہاں ہنس ہنس کے رونا ہے، کہاں رستہ بدلنا ہے، کہاں سے لوٹ جانا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا. بس بہت شکریہ.